السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد. آج کا اسپیشل پروگرام اور بہت اسپیشل گیسٹ. اسپیشل پروگرام اس لیے کہ آج کا جشن آزادی اسپیشل پروگرام ہے، اور جو میری گیسٹ ہیں ان کا تعارف جب میں کرواؤں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آزادی کی، آزادی تو مل گئی لیکن اس آزادی کی قیمت آج تک ہم چکا رہے ہیں. اس آزادی کو بچانے کے لیے کتنے ماؤں کے لال، کتنی سہاگنوں کے سہاگ، کتنی بہنوں کے بھائی اپنے آپ کو قربان کر چکے ہیں. شاعر نے تو کہہ دیا تھا کہ قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی، لیکن میرے آج کے پروگرام کا نام ہے قربانی کی باہوں میں پلتی ہے آزادی. میری آج کی مہمان کرنل مسعود بیگ شہید کی بیٹی، کیپٹن عبداللہ شہید کی شریک حیات اور لیفٹننٹ کرنل راشد کریم بیگ شہید کی سب سے بڑی بہن. کیا مجھے مزید اور تعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا خاندان کہ جس خاندان کی مقروض ہماری پوری قوم آج ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس خاندان کے بیٹوں نے کس طریقے سے اس آزادی کو بچانے کے لیے اپنے لہو سے اس مٹی کی آبیاری کی، اس وطن کی حرمت کے لیے، اس وطن کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی بھی لگا دی، یہ کہتے ہوئے کہ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں. دل عشاق کی مانند یہ تپتے میداں، یہ لچکتے ہوئے جنگل، یہ تھرکتے ارماں، یہ پہاڑوں کی گھٹاؤں میں جوانی کی اٹھان، یہ مچلتے ہوئے دریاؤں میں انگڑائی کی شان. کتنے روشن ہیں دیے تیرے شبستانوں میں، اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں کہ میں کس طریقے سے اپنی آج کی مہمان کا تعارف اور ان کی ڈیٹیل آپ سے بتاؤں. کہ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی شریک حیات اور شہید کی بڑی بہن، کیا اس سے زیادہ بھی کوئی آنر ہوگا ایک میزبان کے لیے اس طرح کے مہمان کا تعارف کراتے ہوئے؟ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور ایک آنر اور بھی ہے، وہ یہ کہ ان کی چھوٹی بہن ونگ کمانڈر فرحانہ مسعود، وہ میری کلاس فیلو ہیں. انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی میں پی ایم ڈی ہم نے ساتھ کیا ہے. وہ پاکستان ایئر فورس میں، جہاں ان کے بھائی جو ہیں وہ خاکی وردی میں ملبوس ہیں، وہاں ان کی بہن جو ہیں وہ پاک فضائیہ میں ایز اے ونگ کمانڈر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں آج کی میری بہت اسپیشل مہمان، ان کو ہم سب آپا کہتے ہیں، آپا سے. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سارے؟ جی اللہ کا شکر ہے آپا، بالکل ٹھیک ہے. یہ داستان شجاعت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1964 سے، کہ جب پی ایم اے سے کیڈٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے مسعود بیگ، اور وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپا آپ آج آپ سنائیں گی اور ہم سنیں گے کہ یہ داستان شجاعت کہاں سے شروع ہوئی. 24 اکتوبر 1964 میں ابو کی پاسنگ آؤٹ ہوئی تھی، اور ابو نے جو جوائن کی تھی دیٹ واز 2AK، پیرنٹل یونٹ تھی ان کی، اور کشمیر میں ان کی پوسٹنگ تھی، فرسٹ پوسٹنگ. بلکہ تھرو آؤٹ ہز سروس میجورٹی آف دا ایئرس ہی سروڈ ان کشمیر، اور اس ایریا میں سرو کیا ہے. ابو مسعود احمد بیگ کے نام سے کم اور مستی بیگ کے نام سے زیادہ آرمی میں اپنے دوستوں میں اور ان کے اس میں ہیں پہچانے جاتے ہیں. کیوں آپا؟ میں یہ بھی بلکہ پوچھنا چاہ رہی تھی جب میں انکل کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو مستی بیگ کیوں کہتے تھے؟ ابو واز ون آف دا آئی تھنک نوٹیسٹ پرسن among the cadets. ہر جالی، لائولی اور فل آف لائف میں جیو، ہم لوگ جیو بولتے تھے ابو کو. جیو فل آف لائف، جالی، ہر مطلب کسی بھی وقت بھی ٹینشن میں، کسی بھی ٹینشن میں کوئی نہ کوئی ایسا بات کہہ دینے کے سب کی چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ جانی، کوئی مستی کرنی ہے کہ مسکراہٹ آ جائے، وہ ٹینس سچویشن کو ایک خوشی کے اس میں چینج کر دیں.
اسی لیے شاید مستی بیگ کہا جاتا تھا. ایسے تو میں مستی بھی اس لیے بھی کہ میرے ابو کے دادا فیملی میں ان کو جو نام تھا وہ مستان خان یہ تھا, تو ان کو نک نیم ان کا مستی تھا, تو دادا نے ان کے نام پہ ابو کو رکھا تھا, تو وہ نک نیم آلریڈی شروع سے وہی چلا آ رہا تھا, تو مستی بیگ سے نام سے زیادہ مشہور ہے. تو پھر آپا آپ کی تو 2AK سے بھی کئی یادیں وابستہ ہوں گی. ٹو اے کے سے میری بچپن کی تو کوئی نہیں, میں بہت ہی چھوٹی تھی جب ابو نے ٹو اے کے سے گئے تھے دوسری جگہوں پہ, کیونکہ ابو نے زیادہ تر اسٹاف میں رہے ہیں. میں بہت چھوٹی تھی جب میری پیدائش ہوئی ٹو اے کے میں, اور اس کے بعد پھر ابو کی ڈفرینٹ جگہوں پہ اسٹاف میں ایز اے اسٹاف آفیسر پوسٹنگ رہی ہے. G3 رہے ہیں, G2 رہے ہیں, اور پھر دوسرے جو آرمی کی ڈیوٹیز تھی وہ رہی ہیں. لیکن اتنی زیادہ میری 2AK سے نہیں ہے, لیکن 2AK ڈیفینیٹلی اون کرتے, ہم لوگ 2AK کو اون کرتے ہیں اور 2AK ہمیں اون کرتی ہے, اور ہم بہت کلوز ہیں ہم لوگ ان سے. اور اس کے بعد پھر 35AK کو کمان کیا. ہاں, 35 کو کمانڈ کیا ابو نے, اور بہت 35AK کا بھی یہی کہ میں اس وقت کلاس 5th 6th میں تھی, تو وہ مجھے یاد ہے, میموری ہے میرے پہ. وہ انکل جو ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آئے تھے, اور اب تو ماشاء اللہ وہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے, ان کے بچے بھی اب یونٹس میں آ گئے ہیں, اور وہ یاد ہے, وہ تھوڑی بہت میموری ہے 35AK جب وہ کمانڈ کر رہے تھے. اور اب میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات بتاؤں گی. لگانے آنکھ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو, سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. کیپٹن عبداللہ شہید, آپا کے شریک حیات. جیسے میں نے ابھی اپنے پروگرام کے شروع میں ہی کہا کہ بہت آسان ہے یہ کہنا آزادی مل گئی, آزادی مل گئی, لیکن اس آزادی کو بچانے کے لیے پھر کتنے بیٹوں نے اپنی جان کی قربانی دی, یہ تو شاید ہمیں آج تک کبھی معلوم ہو ہی نہیں سکے گا. تو آج بات کرتے ہیں کیپٹن عبداللہ کی, آپا کے شریک حیات کی. آپا کچھ یادیں تازہ ہو جائیں عبداللہ بھائی کی بھی. اس کے بہت بہت کم عرصہ شادی, 1.25 سال تقریباً تھی شادی ہماری رہی. ہم 17 دسمبر 93 میں شادی ہوئی تھی, اور شہادت 18 فروری 95, تقریباً 1.25 سال تھا. اور 1.25 سال میں ہارڈلی میرا خیال ہے ہم لوگ 2-2.5 مہینے ہی ساتھ رہے. ادروائز وہ اپنی ڈیوٹی پہ, کیونکہ انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی پہ تھے. اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ جب لاسٹ ٹائم گئے ہیں, وہ جو مجھے فریش ہے, باقی تو ظاہر ہے فیملی کی اور ساری وہ ہماری اپنی ہے. اگر کوئی خبر آتی ہے تو پہلے پوچھ لینا گولی کہاں لگی. میں انشاءاللہ میرے چیسٹ پہ گولی لگے گی, سینے پہ میں گولی کھاؤں گا, کبھی پیٹھ پہ نہیں کھاؤں گا. مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں پاؤ. پوچھنا صرف یہ کہ گولی کہاں لگی تھی. میں نے بھی یہی پوچھا جب مجھے کال آئی, انہوں نے مجھے کہا بھابھی سر مسنگ ہے. تو وہ میں نے اس وقت, کیونکہ ابو نے کچھ ابو کی اپنی سے پہلے ابو نے کوئی کسی کو کال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ان کو کہ جی مسنگ ہے فیملی ممبرس کو نا, ان سے کال کرتے ہوئے تو بات کر رہے تھے. میں نے کہا کچھ کال بند کی تو کچھ میں نے پوچھا جی یہ اپنی مسنگ کیوں کہا. وہ جو بھائی ہیں ہی از نو مور ود اس, تو انہوں نے کہا مجھے کہ بیٹا ہم ایک دم سے خبر نہیں دیتے شہادت, ہم صرف ان کو مینٹلی طور پر ریڈی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی مسنگ ہے, تھوڑا سا تیار ہو جائیں. فیملی ممبرس کی کسی طرح کا بھی مسہیپ ہو سکتا ہے. تو جب مجھے کہا اس نے ایڈجوٹنٹ نے بھائی نے کہ بھابھی سوری بہن کے مسنگ ہے سر, تو میں نے کہا بھائی آئی بلانگ ٹو ملٹری فیملی اینڈ آئی نو واٹ ڈز مسنگ مین. گولی کہاں لگی ہے؟ تو ان کا سر کو گولی چیسٹ پہ لگی ہے, اور پیٹ پہ لگی ہے, اور رائٹ اور لیفٹ لیگ پہ لگی ہے. تو پھر میں نے الحمدللہ کا پھر میں نے آ کے بتایا, اور
نان نے پھر مما کو بتایا. میری مما میرے ابو کی سیکنڈ کزن بھی ہوتی ہیں, عبداللہ کی امی, خان عبداللہ کی امی. تو وہ انہوں نے جانماز بچھایا اور تسبیح ہاتھ میں لی, سجدہ کیا. صرف ان کے الفاظ تھے کہ اے پروردگار, یہ پھوٹی بھتیجی اس عزت کے لائق نہیں تھی جو عزت تو نے ہمیں دی, ہم دونوں کو تو نے ہمیں چن لیا ہے. بہت ان کے ساتھ تو بہت ساری یادیں ہیں. اسی تو جیسے جالی نارملی جیسے آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں ہوتے لوگ, کسی بھی سچویشن کو اچھی طرح ہینڈل کرنے والے, اور فیملی کی بہت کیئر کرنی, بہن بھائیوں کا بہت ریگارڈ کرنا, امی سے اسپیشلی اور ابو کے ساتھ بھی بہت زیادہ کلوز سے ہوں, اور یہ کہ ہر چیز کو ہنسی مذاق میں ڈال دیں, اس طرح کی عادت تھی. اور آپ کے ساتھ کیسے تھے؟ میرے ساتھ ڈفرینٹ, بہت ڈفرینٹ. اسی لیے تو پھر میں نے ری میرڈ. آپا یہ I don't want to share, or I don't want to have someone else in my life. تو آپا یہ عبداللہ بھائی نے کس آپریشن میں جام شہادت نوش کیا؟ یہ 1995 میں اس وقت انٹیریئر سندھ کی اینٹی ڈوکائٹس تھی ڈیوٹی, ایف سی میں تھے, ون ونگ باجوڑ اسکاؤٹس میں پوسٹنگ تھی, اور پھر ادھر اینٹی ڈوکائٹس ڈیوٹی تھی. انٹیریئر سندھ کو کلیئر کرنا تھا ٹیررسٹ یا ڈیکائٹ سے, جو ہمارے ود ان دا کنٹری ہوتے ہیں. ڈیکائٹس اور دوسرے جو امن و امان کا بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے, آلریڈی سندھ میں رہتی ہیں, پہلے بہت زیادہ ایکسٹریم سچویشن تھی. اب ماشاء اللہ بہت زیادہ امن ہے, بہت زیادہ سکون میں لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اس ڈیوٹی میں شہید ہو گئی. اور اس کے بعد آپا یہ تو دو لوگوں کی میں نے بات کی, اب میں کہوں گی کہ جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے. جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں, شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے. وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں. اور اب ذکر کرتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کا, آپا کے سب سے چھوٹے بھائی کا, جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور میں نے کہا نا کہ میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپا آپ کے پورے خاندان کی جو ہے نا, یہ پوری قوم جو ہے ان قربانیوں کی مکروز تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی. کہ کیا وہ فیلنگ ہوتی ہے, کیا مطلب, میں تو صرف سن کر مجھے ایک اندر میرا ایک لرز جاتا ہے. راشد بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ راشد کا تو آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا لاسٹ 2019 چھوٹی عید کے تیسرے دن. وہ آگے بارڈر گیا تھا پوسٹ پہ, تو پوسٹ سے واپسی پہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا. شہادت ہوئی تھی راشد کی. اور اس اور وقت ان کی جب شہادت ہوئی تھی, ان کی بچی کی عمر کیا تھی؟ وہ اس کی تھی رامین 1 سال اور 7 دن, 1 سال اور 7 دن, 17 دن, سوری 17 دن, 1 year and اور 17 days. اور میں ایک چیز پوچھوں گی کہ آپ کے خاندان کو اس پاک فوج, اس خاکی, اس وردی سے ایسی کیا محبت ہے کہ میں جب بات کرتی ہوں کہ وہی انکل کی, ہم کرنل مسعود بیگ کی بات کریں, ہم کیپٹن عبداللہ شہید کی بات کریں, ہم راشد شہید کی بات کریں, اور ماشاءاللہ اللہ میاں زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے, آپ کے ایک اور بھائی جو ہیں لیفٹیننٹ کرنل حامد بیگ, انہوں نے اپنی پیرنٹل یونٹ جو ہے, یعنی فادر کی جو یونٹ پیرنٹل یونٹ, اور ان کی اپنی پیرنٹل یونٹ 2AK, اس کو کمان کیا, اور اب بھی وطن کے دفاع کے مقدس فریضے کو جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور پھر میرے لیے ایک بڑا آنر یہ ہے کہ آپ کی جو چھوٹی بہن ہے فرحانہ مسعود بیگ, میں دوبارہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ شی از ونگ کمانڈر فرحانہ مسعود بیگ. کہ آپا یہ اس وردی میں ایسا کیا ہے, آپ کے خاندان میں کیا ہے کہ اس خاکی وردی سے کیا عشق ہے؟ میں آج پوچھنا چاہوں گی کہ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی یہ عشق جو ہے سلسلہ جاری ہے.
اس میں میں خدیجہ یہ کہوں گی کہ شاید ہم بلانگ ہی واریر فیملی سے کرتے ہیں. میری فادر کی فیملی واریر فیملی ہے تھرو آؤٹ. ابو کی جو فیملی ہے واریر فیملی ہے, اور ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہم ڈیفینس میں ہیں, اپنے ملک کے, اپنے لوگوں کے, اپنے علاقے کے لوگوں کے ڈیفینس میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو یونٹی, جو محبت, جو یگانگت جو ہماری آرم فورسز میں ہے, اور جو ہماری مطلب جو فیملی ہے, انڈیویجول فیملی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے, لیکن جو ہم آرم فورسز والے ہیں, ہم ایک کمپلیٹلی جو بلڈ سے ریلیٹڈ فیملی, اس سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں. اور ایک جو چیز ہے نا شہادت, جو آنر کرتی ہے, جو آپ کو زندگی تا حیات زندگی دیتی ہے, وہ جو شہادت کا کانسیپٹ ہے, اسلامک کانسیپٹ ہے, وہ بھی کہ تھرو آؤٹ ہم نے, چونکہ ہم ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں دیکھ لیں یا تھرو آؤٹ ہسٹری میں دیکھ لیں, those who fought for the nation, those who laid down their lives for the nation are still alive. اب دیکھیں امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے شہادت دی, اور انہی کے نام سے یہ دین بھی سلامت ہے اور نبی کا نام بھی سلامت ہے. یہ جو ہے نا, یہ جو جذبہ شاید ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے روٹس میں ہے, ہماری بلڈ میں ہے, تو اس لیے یہ ہے. راشد کا مجھے بھی یاد ہے, آپ نے بھی عبداللہ کی بات کی, تو میں نے جب گھر کال کی تو راشد نے فون اٹینڈ کیا. راشد کو میں نے بتایا تو he was in class 10th at that time نا, پیپرز دے رہا تھا, بورڈ کے پیپرز دے رہا تھا. تو وہ کہتا آپا رونا نہیں ہے, ابھی ہم ہیں. آپا اور یادیں بتائیں. آج تو میں نے کہا نا کہ آج ذکر ہی ہوگا شہیدوں کا, اور ان شہیدوں کا شہادت جو میراث ہے حسین ابن علی کی, اور انہی شہیدوں کے صدقے میں آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں. آپا یادیں کیوں نہ آج ہم ان سب کی یادیں تازہ کریں. ہم کرنل مسعود بیگ کی یادیں تازہ کرتے ہیں. انہوں نے آپ کے اندر یہ جو پیٹریوٹزم کی ایک جنون جو اپنی پوری فیملی میں یہ جگایا کہ یعنی جو ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے اس مادر وطن پہ قربان ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود جذبے میں کمی نہیں آ رہی. آپ لوگ جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب پرچم آپ کو ملا تھا, میں چاہتی ہوں وہ چیز آپ میرے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کی والدہ کے الفاظ کیا تھے. جب راشد کا فلیگ ہمیں ملا تھا, راشد کا فلیگ جب امی کو دیا تو امی نے مجھے بلایا, میں نے امی کے پاس میں گئی. امی نے کہا یہ مسعود کو دو. مسعود میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے, شاہد کا بیٹا, مسعود احمد بیگم میرے ابو کے نام سے نام رکھا. میں نے کہا جی امی یہ مسعود کو دو, اب مسعود جائے گا پیے میں. تب یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور جب تک قیامت ہے انشاءاللہ, جب تک. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ کے میل ممبرز آف دا فیملی جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری فیمیل ممبرز آف دا فیملی بھی آرم فورسز میں ہیں. اور ابھی لاسٹ ایئر میری اپنی بھانجی ہیں, میری کزن کی بیٹی, ماشاءاللہ پاس آؤٹ ہوئی ہیں. ابھی مزید مطلب ہر آپ کہیں کہ ہر کورس میں ایک آدھ تو فیملی کا بچہ جا رہا. ماشاءاللہ یہ سب سے بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ خاکی اینڈ وی وانٹ ٹو ویئر خاکی. خاک میں جانا ہے تو خاکی پہن کے جائیں. تب یہ تو میں کہتی ہوں کہ وادی حنزہ کو بھی فخر ہوگا آپ کے خاندان پر. الحمدللہ سب کے سب مجھے حنزہ کے لوگوں کو ہم پہ, اور ہمیں حنزہ کے لوگوں پہ, اور حنزہ کی ویلی پہ بھی بہت فخر ہے. حنزہ کی ویلی میں آپ جب بھی جاؤ گے, جب آپ انٹر ہوگے تو آپ دیکھنا کہ ہر گھر میں 2 3 یا 1 شہید تو ضرور, وہ شہیدوں کی وادی ہے. اللہ اکبر.
लाए काश ये का लहू, रंग लाए काश ये का लहू, ये लहू सुर्खी है आजादी के अफसाने, ये शफक रंग लहू, रंग लाए काश ये का लहू, रंग लाए काश ये का लहू, जिसकी हर पत्ती में खुर्शीद गई, जिसकी हर बूंद में एक सुहानी, दूर जिस सुबह दरख्शा से अंधेरा होगा, रात कट जाएगी गुलरंग सवेरा होगा, रंग लाए काश ये का लहू, 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 ये लहू सुर्खी है आजादी के अफसाने, ये शफक रंग लहू, रंग लाए काश ये का लहू, रंग लाए काश ये का लहू। चलो पंग ये राष्ट्र की टैब है, उसके रैंक हैं, उसके मेडल हैं, झंडा है। वो तो अल्लाह की इमानत थी, अल्लाह की कुदरत ये उसकी याद है, बार बार फख्र अच्छा आपा, ये आप बता रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई भी बड़े जॉली टाइप के और बड़े लाइवली नेचर के थे, तो ऑपरेशन से जाने से जब जा रहे थे तो मतलब उस वक्त क्या उन्होंने, एक तो आपने जो बताया कि गोली वाली बात की, उसके अलावा और क्या क्या बातें आपकी होती थी जब और बस वो जो बहन भाइयों की जो छोटी मोटी चुटकुले वगैरह वो बहुत ज्यादा, और वैसे तो यही होता था कि एक दो चीजें जो अब्बू को भी बहुत ज्यादा नॉर्मली सब लोगों को पसंद होती है, लेकिन मेरे अब्बू को भी और मेरे हस्बैंड को दोनों जो चीज आज तक मैंने अब्बू की वजह से भी और हस्बैंड की वजह से भी नहीं पहनी, अब्बू की वजह से पहले नहीं पहनती थी। आई नेवर वोर ब्लैक, आई नेवर वोर हाफ स्लीव्स, दोनों को पसंद नहीं था। और मेरे सब स्टूडेंट्स वगैरह सब ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं पहनते, मैंने तो उनको पसंद नहीं था, मैंने नहीं पहना, मैंने बचपन से नहीं पहना। अब्बू को क्योंकि नहीं पसंद था, हस्बैंड को नहीं पसंद था, तो मैंने दोनों का नहीं किया। हाँ ये कि कुकिंग करते हुए कभी कभी जब मैं कुकिंग करती थी, मुझे उन्होंने खदीजा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे फ्राई अंडा जो है ना, फ्राई अंडा वो उन्होंने सही तरह बनाना सिखाया, वरना मैं हमेशा तोड़ देती थी और उसको मुझे डांट पड़ती थी कि तुम हमेशा तोड़ देती हो। अंडा फ्राई कैसे कहते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैंने अंडा फ्राई करना उनसे सीखा है, अब्दुल्ला भाई से। हाँ जी, उनसे सीखा है।
اور بتائیں عبداللہ بھائی کی باتیں بتائیں آپا. اور میں نے ان سے ایک اور چیز جو سیکھی تھی، مکس سبزی جو جسے ہم آدمی والے آپ بھی جانتے ہو ATGM کہتے ہیں، وہ بہت مزے کی وہ بناتے تھے، وہ بہت میں نے ان سے سیکھی تھی. وہ اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ مکس سبزی بھائی آلو مٹر گاجر گوبھی مکس سبزی جو ہوتی ہے اسے ATGM کہتے ہم، ہیں. تو وہ عبداللہ بھائی نے آپ کو وہ سکھائی. ہو سکتے ہیں. مجھے اور میرے ابو نے مجھے خاکینہ بنانا سکھایا تھا. اور راشد کا دیکھیں تو راشد کی وجہ سے میں بہت زیادہ پرفیکٹ ہو گئی تھی گاجر کے حلوے گاجر کا حلوہ بنانے میں. اس کو گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا. اور رات جون جولائی میں بھی جب گاجریں نہیں ہوتی، اب تو خیر ہر سیزن میں مل جاتی ہیں، گاجر پہلے نہیں ملتی تھی، میں بنا کے پہلے فریز کر دیتی تھی اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کٹوروں میں. تو وہ رات کو 2 بجے جون جولائی اگست میں آ کے رات کو 2 بجے اٹھانا، آپ اٹھے مجھے گاجر کے حلوے کی بھوک لگی ہوئی ہے. اس کو جو مطلب کھانا ہوتا تھا وہ جا کے یہی کہتا تھا آپا مجھے اس چیز کی بھوک لگی، مجھے شامی کباب کی بھوک لگی ہے، مجھے گاجر کے حلوے کی بھوک لگی، مجھے چپس کی بھوک لگی. ان کو الگ الگ چیزوں کی بھوک لگتی تھی. ہاں الگ الگ چیزوں کی بھوک لگتی تھی، جو کھانی ہوتی تھی اس کی بھوک لگتی تھی راشن. اور راشد بھائی نیچر وائز کیسے تھے؟ راشد بھائی نے وہ ڈفرینٹ سب سے، مطلب وہ جولی اور اپنا پین ایکسپریس نہیں کرنا. اس کو بھی کہیں درد ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو ایکسپریس نہیں کرنا، بس کہنا کہ دیکھو یہاں پہ میرے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ ہے، بس مطلب اندر اس کا کرنا. لیکن بہت جولی، بہت زیادہ اس کا وہ کرنا کہ لائولی. جب 2011 میں آپریشن برکھنا کے بعد آیا تھا، محمد ایجنسی کو ریکیپ سے جب کیا تھا تو اس کے بعد آیا تھا، تو اتنے مزے سے وہ آپ CNN کی جو اینکر پرسن ہے کرسچیانا امانپور، اس کی پیروڈی اتنی اچھی پیروڈی کیا میمکری، بڑے مزے سے بہت اچھی میمکری راشد کی آتی ہے. عادت آپ اگر اس کو دیکھ نہیں رہے ہو سامنے، وہ آپ کے سامنے کر نہیں رہا، آپ صرف سن رہے ہو تو لگ رہا یہی لگتا کہ وہ بندہ بول رہا ہے. اتنے مزے سے اس نے وہ ہمارے سامنے فیملی ایک فنکشن ہوا تھا گیدرنگ کی، تو اس نے کرسچیانا امانپور بن کے نا پوری اس نے اس کو کور کیا تھا محمد ایجنسی کو اپنی فیملی کے. اس میں بہت جولی طریقے سے، بہت ہی لائولی طریقے سے ہم پریزنٹ کیا. بہت ہی اس آپریشن کے بعد میں جب ہم یوٹیوب پہ اور اس پہ دیکھتی ہیں ریکارڈنگ اور ڈیٹیل جو اس کی بنی ہے اس کے متعلق، تو وہ پھر راشد کو میں نے ایک دفعہ کہا راشد یہ ہوا تھا کہ ہاں یہ ہوا تھا، تو میں نے کہا بہت لائٹلی بتایا، بہت آرام سے اور کتنے مزاحیہ انداز میں تم نے بتایا. کہتے کہتے پھر وہ جو ایکچوئل وہ تو ہم نے نہیں بتانا نا آپ کو، ہم نے تو اسی طرح بتانا ہے جیسے ہے آپ لوگوں کو دکھانا ہے. ہم لوگ اس سچویشن سے جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں بتانا، بہت لائولی بتانا ہے تاکہ آپ لوگ بھی ہمت میں رہیں، حوصلے میں رہیں. اور ہمارے پیچھے جتنے مضبوط حوصلے میں آپ لوگ ہوں گے، ہم لوگ اتنی مضبوطی سے اور اتنی ہمت سے آگے بڑھیں. تو یہ ساری چیزیں آپا جب آپ جیسے ابھی بتا رہی ہیں اتنی خوبصورت یادیں ہیں آپ کے پاس. اور جب رامین پیدا ہوئی تو راشد نے کہا امی امی دیکھو میری بیٹی کتنی پیاری ہے، میری بچی کتنی پیاری ہے. امی نے ایسے کہا تھا بیٹا سب کے بچے پیارے ہوتے ہیں، تم بھی بہت پیارے ہو. اور آپ کو راشد بھائی کا کتنا ایج گیپ ہے؟ کیونکہ میں آپ کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، ان کو بہت گودی میں بٹھائے ہوئے اپنے مطلب لپٹایا ہوا، اور سارا آپ کے پاس میرا تو بہت یادیں ہوں گی. میرا اس کا تقریباً 13.5 ایئرس کا گیپ ہے، بہت چھوٹا. ہم 3 بڑے بہن بھائی ایک پڑھتے لکھے ہیں، اور اس کے بعد پھر کافی گیپ کے بعد پھر تینوں چھوٹے آئے ہیں. ایک راشد مجھ سے زیادہ اٹیچ تھا، آج راشد سے چھوٹی جو عطیہ ہے وہ بھی مجھ سے زیادہ اٹیچ تھی، صرف اس لیے کہ راشد سے بڑا جو حامد ہے اس کے 1.5 سال بعد 2.25 سال بعد راشد ہوا، تو وہ امی کو بہت ان کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے. حامد ابھی بھی اسی طرح پوزیسو ہے، وہ امی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کسی کو، تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے امی کے ساتھ، امی کسی اور کے ساتھ نہیں. فیملی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہن بھائی امی کا بھی سب پیارے برابر ہے. لیکن جب راشد ہوا امی ہاسپٹل سے لے کے آئی تو ہمارے جو بیٹ مین تھے غلام حسین بابا، ان کو ہم کو جا کے کہا کہ بابا پوری لے کے امی
मेमना लेके आई, हमने उसे ज़िबा करना है। वो माँ कर रहा होता है, माँ अम्मी के पास होता है। अम्मी पर सीधे करती थी कि इसको फीड करवाती थी सिर्फ, और बाकी सारा हामिद राशिद का और अतिया का, वो सब तो मैंने पाले। अम्मी यही कहती थी ये मेरा नहीं, ये आपा जी का बेबी है, तो ये आपा जी की, ये सिर्फ मैंने इसे फीड करवाना और कुछ नहीं करवाना बस। कितनी खूबसूरत यादें हैं और इतनी खूबसूरत लोग हैं, और दिन भी अब ऐसा है कि मतलब ये तो वो बातें हैं और ये तो वो यादें हैं कि जो हम कोशिश के बावजूद, मतलब हम जितना इनको याद करते रहें, और दिल में एक खलिश होती है कि कैसे कैसे हीरे जो हैं, कि वो कहते हैं ना कि ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियां छन 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 छन। पूरी कौम की तरफ से आपके सारे खानदान को सलाम। आप लोग, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इसको क़यामत सलामत रखे। कायद आज़म ने जो बात की थी ना, देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, इंशाल्लाह। नो इंशाल्लाह। वन this on this earth can undo Pakistan। तो इसको और जो आप भी मैंने आज being a history student, मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखा है, जिन्होंने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। और मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि 27 रमजान को जब अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाया है, तो किसी मकसद के लिए बनाया है, तो किसी वजह से बनाया है, वरना तो कोई और भी डेट ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकती थी। जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर 48 में जाना चाह रहे थे और उससे पहले चले गए, और बाई चांस 27 रमजान था वो, और जुमतुल विदा भी था, तो कोई स्पेशल है इस मुल्क के बारे में चीज जो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली, उसकी ब्लेसिंग है जो ये मुल्क बना है। और इसके साथ जो भी बुरा करने का सोचेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज़ाहिर दुनिया में तरक्की करेगा, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैंने आज तक जो पढ़ा है, उन सब लोगों का अंजाम, बुरा अंजाम देखा है, बुरा अंजाम पढ़ा भी है। और दूसरा आपल मैंने कहा ना कि जब तक हमारे मुल्क में मसूद बेग, अब्दुल्ला शहीद, राशिद शहीद जैसे लोग होंगे, इस मुल्क को वाकई कुछ नहीं हो सकता। इन सब ने अपने खून से आबियारी की है इस मिट्टी की। तो जहां पर ये दास्तान शुजात ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी रकम की है कि जिन्होंने अपने अपने प्यारों को भी नहीं सोचा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पीछे एक खानदान है, कि जब धरती माँ ने याद किया तो लब्बैक कहते हुए ये दीवाने चल पड़े, और ये नहीं सोचा कि उनके पीछे भी कितने सारे लोग हैं। तो जब इन लोगों की मुकद्दस रूहों के सदके में, इन लोगों की मुकद्दस कुर्बानियों के सदके में अल्लाह पाक इस वतन को आबाद रखे, शाद रखे, और आप लोगों को, सब लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आपकी जो आने वाली जो नई जनरेशन है, जो मैंने कहा, एक तो मेरे लिए ऑनर है, मेरे लिए प्राइड है कि मेरी क्लास फेलो वो इस वक्त पाक फिजाइया में एज अ विंग कमांडर अपने फराइज अंजाम दे रही है, वो भी है। फिर उसके बाद माशाल्लाह भी आपने बताया कि आपकी भांजी और बाकी भी जो है आपके खानदान के भी जो लोग हैं, वो इस खाकी में ही, तो इस मुकद्दस वर्दी में कुछ ना कुछ वो अट्रैक्शन और जादू जरूर है कि ये जो आप लोगों के साथ एक अटैचमेंट इसकी हो चुकी है। ये तो है, जब खाक में जाना है तो खाकी पहन के ही जाए। और दूसरा ये है कि हम लोगों की आर्जी जिंदगी है, असली और अबदी जिंदगी तो वो लोग पा गए हैं। और जन्नत के वो शहजादे जो हैं, जाहिर है आप, मतलब मैंने आपका एक और भी इंटरव्यू जो सुना था, उसमें आपने कहा था कि मैं अपनी दोस्तों से कहती हूँ तुम लोग अपनी खैर मनाओ, मेरा वाला तो मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी तो में जन्नत कंफर्म है, उनको तो ये बिल्कुल कहती मैं बिल्कुल, अल्लाह पाक जो है, मुझे ये भी पता है इस वक्त भी उनकी रूह आपको देख के मुस्कुरा रही होगी, और उन्हें फख्र होगा कि उनकी कितनी बहादुर शरीके हयात हैं। तो हम, हमारी दुनियावी आंखें उनको नहीं देख पा रही, लेकिन हम सब जो हैं, मिलियन सैल्यूट्स टू योर फैमिली। आपा सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और जब तक है ये दुनिया बाकी, हम अपने मुल्क को इसी तरह आजाद देखते रहें, हम रहें या ना रहें।
بہت شکریہ آپا, تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ٹائم نکالا. آئی ایم ریئلی آنرڈ, آئی ایم ریئلی بہت ساری دعائیں سب کے لیے, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, ہر ایک کے لیے, ہر فرد بہت کے لیے. شکریہ, بہت شکریہ. اللہ سلامت رہیں. اللہ حافظ آپا, تھینک یو آپا.